اچھا علامہ، جیسے اب ایک شخص ہے، اس کو کسی بھی جگہ پر کام کرتا ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ چونکہ اس کا کام صرف اگر فرض کر لیں کوئی ڈیٹا انٹری کا ہے یا اور چیزوں کا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اصل پروڈکٹ کیا ہے. اس کے پاس یہ آنے ہیں کہ 35 ڈبے آئے، 35 چلے گئے، 34 آئے، 20 رکھ لیے، 14 بھیج دیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ کام اصل میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ کوئی اگر ناجائز ذرائع ہیں اس کے کاروبار کے، تو اس ایسے افراد کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ جہاں پر کام کر رہے ہیں وہ اصل کیا کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضروری بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان جو کما رہا ہے، اور میں نے جیسے پہلے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل صالح کی بنیاد اور عمل صالح کا وہ بہت بڑا ایک وہ ریلیٹڈ ہے رزق طیب کے ساتھ، پاکیزہ رزق کے ساتھ. تو انسان کو حد الوسع کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ جو کما رہا ہے، جہاں سے کما رہا ہے، اس کو وہ پڑھ لے، اس کو اسٹڈیز کرے، ریسرچ کرے، اس کے بارے میں جانے کہ ہم کیسے کما رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں. تو اس بارے میں وہ بہت ساری چھان بین کرے، ریسرچ کر لے، کسی سے پوچھ تاچھ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے چونکہ یہ بنیاد ہے. اور اس سے اصل بات یہ ہے کہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کی جو انکم آ رہی ہے وہ اس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے. یعنی آپ نے جیسے کہا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ڈیٹا انٹری کرتا ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کر رہا ہے. ایسے تو جو ہے یعنی بینکس اور اس طرح اور بہت مالیاتی ادارے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے وہ سود کے اندر ملوث ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ڈیٹا انٹری کرنے والا وہ تو کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا تو کہ یہ کس طرح پرفارم ہو رہا ہے، سارا ان کا جو ہے نا وہ میتھڈ کیا ہے اور اس کی ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے، یا یہ ہم ان مالیاتی اداروں کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے کہ تو یہ کہہ دینا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، تو یہ اس کا کلی طور پہ جواب نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے ذمہ کوشش لگائی ہے کہ وہ یہ جانے، یہ پڑھے اور پوچھے اور سیکھ لے کہ وہ جو کما رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس نے بڑی جستجو کی اپنے کام کے بارے میں سیکھنے، اپنے کام کے بارے میں، تو پھر اگر تو اس کے پتہ چلنے سے پہلے وہ اس سے بہت سارا مال کما چکا ہے، بہت ٹائم وہ جاب کر چکا ہے. جیسے لیٹس سپوز ایک ڈیٹا انٹری کرنے والا شخص ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، تو وہ اس نے کچھ اس میں سے اپنا جو سورس آف انکم تھا، کچھ روپے پیسے یا کچھ جو ہے اس نے جمع کر کے رکھ لیا. اگر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ حلال ہے یا اس کمپنی کا جو ہے وہ ٹریڈنگ وہ حرام چیزوں کی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ مال جائز ہے. ان کیس کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اگر یہ حرام ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے. پھر اس سے بچنا ضروری ہے. اچھا علامہ صاحب، جیسے ابھی ایک یہ والی مثال ہے، فرض کر لیں کوئی ایک گوشت کے کاروبار سے منسلک ہیں لوگ، اور ہم تو ویسے اس کی خبریں بھی سنتے ہیں، اور فوڈ اتھارٹی والے تو مردہ جانوروں کا گوشت پکڑتے بھی ہیں. ایک شخص وہ کسی بھی مطلب مرغیاں بیچ رہا ہے، بکرے بیچ رہا ہے، یا دوسرا گوشت بیچ رہا ہے، مچھلیاں میں کچھ بھی بیچ رہا ہے، اور اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ ذبح نہیں ہوئے ہیں اور اس سے پہلے مرے ہوئے ہیں، ان کا گوشت بھی بیچ رہا ہے. اسی طریقے سے جو دودھ والا ہے وہ اگر اس میں ملاوٹ کر رہا ہے، جو مسالہ جات ہیں وہ اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں، تو یہ سارے یہ ملاوٹ والے کس زمرے میں آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح جب گوشت کا اگر پتہ چل جائے کہ جو گوشت ہے وہ حرام سے ہے، مطلب مردہ جانور ہے، تو پھر ظاہر اس کا بیچنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، اور اس سے اجرت لینا یہ بھی حرام ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے. اور ملاوٹ کرنا، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس جانتے ہوئے اگر کاروبار کر رہا ہے تو اس کا اثر ظاہری طور پہ تو وہ فائدہ اٹھا لے گا، مگر اولاد کے اوپر جو ہے نا یہ جو حرام کماتے ہیں، مثلا جہاں بھی چلے جائیں اور اپنے مال کو برا مال اچھا نہیں ہے وہ بھی اچھا ظاہر کر کے دیتے ہیں، یا کوئی عیب ہے اس میں چھپا کے دیتے ہیں، تو یہ بھی اس کا حرام کے زمرے میں آ جائے گا، تو یہ جھوٹ کے زمرے میں آ جائے گا. تو اس کی کمائی کا اثر ان کی اولاد پہ ہوتا ہے. پھر بعد میں اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے، تو بعد میں کہتے ہیں کہ اب بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، تو وہ بیٹا پھر کیسے زبان اس کو سنے گا جس نے حرام کو کھایا. تو لہٰذا یہ جانتے ہوئے اس کا کام کرنا یہ تو حرام کے زمرے میں. حرام. اچھا مصطفیٰ، جیسے ابھی بہت سارے، چونکہ دنیا ایک گلوبل بنی ہوئی ہے، ایک آپ کے کلک کے اوپر جمع ہے ساری، کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، بیرون ملک آن لائن سارے ہوتے ہیں، ان کو بھی پھر اسی شرط پر جانا پڑے گا جیسے ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، جو آپ جس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اس کا اصل میں کاروبار کیا ہے، اور اس کے اور کتنے کاروبار ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے کہ ایک ادارہ ہے، اس کے ہو سکتا ہے کئی اور ادارے بھی ہوں، اس میں کئی جگہ پر آپ کو لگے کہ شک موجود ہے. دیکھیں، آپ جس بھی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس کی تمام تر چیزوں کو جاننا اب اس ورکر کے لیے لازم ہے کہ میری آمدنی یا میں جس ادارے کا حصہ ہوں اس ادارے سے آگے کیا کیا چیزیں خریدی جا رہی ہیں، آگے بیچی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کی معلومات اس کے پاس ہونا ضروری ہے. جس طرح ہم دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کے لیے جو چیزیں مناسب تھیں اس کی صحت کے لیے، اس کی دنیا و آخرت کے لیے، وہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال فرمائے، اور جن چیزوں سے نقصان تھا اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اس کے اوپر حرام فرما دیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ کوئی کسی بھی درندے کا گوشت نہیں کھاتا، حرام ہے اس کے اوپر. اگر بالفرض اللہ نہ کرے کوئی اس کو استعمال کر لیتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث، کسی نے پوچھا حضور کیا بھیڑیا کھانا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول اور ضابطہ عطا فرما دیا، فرمایا کہ کیا اس بندے سے خیر کی توقع ہوگی جو بھیڑیا کھائے گا؟ یعنی جو چیزیں، جو خصلتیں بھیڑیے کے اندر ہوں گی وہ اس کے اندر منتقل ہو جائیں گی. اسی طرح جو بندہ حرام کمائی کو استعمال کرتا ہے تو وہ بھی حافظ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ معاشرے کے اندر ایک بھیڑیے کا کردار ادا کرتا ہے. جیسے پھر علامہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جو گوشت اگر آپ غلط بیچیں گے تو پھر آپ کو اثرات اس کے جو وہ کھائیں گے اس دیکھیں، انہوں نے تو بڑی دور کی بات کی نا کہ اولاد کے اوپر اثر ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اپنی ذات کے اوپر جو اثر ہوگا نا، دنیا کے اندر اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. نہ تو اس بندے کو سکون ہوتا ہے، اور پھر جب وہ کوئی حرام چیز کو استعمال کر لیتا ہے نا تو پھر اس سے کبھی بھی کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں ہوتی. اس کو نہ تو بھلائی نیکی بدی کا کوئی اس کو تمیز نہیں رہتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جمعہ کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 3 جمعہ کو مسلسل ترک کر دیا، فرمایا کہ اس کے طبع اللہ علی قلبہ، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو یہ تو جمعہ چھوڑنے کی بات ہے بھائی. تو جس بندے نے حرام کو استعمال کر کر کے اس نہج پہ پہنچ گیا وہ تو لا علاج مریض کی طرح ہو جاتا ہے. وہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ایک بھیڑیے کا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے انہی چیزوں کو استعمال کیا جائے. اور میں آپ کی اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جس ادارے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ میں کس چین کا حصہ ہوں. مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح نیکی جاری ہوتی ہے نا، اسی طرح گناہ بھی جاری ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو گیا تو جتنے لوگ اس کا وبال کا سبب بنیں گے، یا وہ وبال جس کے اوپر پڑے گا، یا جتنے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہوں گے، ان تمام کا وبال اس بندے کے اوپر بھی آئے گا. اس لیے اگر بالفرض کسی ایسے ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی پوری جانچ پڑتال کریں. اگر بالفرض آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز بک رہی ہے، کون سی چیز خریدی جا رہی ہے، تو پھر اس ادارے کے اندر کام کرنا، جس طرح ابھی حدیث بیان کی گئی نا کہ مشتبہات کے اندر جو ہے وہ بندہ جو ملوث ہو جاتا ہے وہ عین ممکن ہے کہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے. تو اس لیے جب اشتباہ آ گیا تو پھر اس کے اندر کام کرنا جائز نہیں. اصول یاد رکھیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جب تک آپ کو نہیں علم تب تک اس ادارے کے اندر کام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے.